کرتے ہیں بالغدو والآصال، صبح بھی شام بھی۔ تو اس میں کئی ایک مسائل ہیں جن مسائل کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ 13واں پارہ ہے، سورۃ رعد، آیت نمبر 15۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، ہر چیز اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا تھا، یا ابا ذر اتدری این تذهب هذه، اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے علم ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ شام کو جب غروب ہوتا ہے تو غروب ہونے کے بعد یہ کہاں جاتا ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، یا اس اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوگا، مجھے نہیں علم کہاں جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ سیدھا اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے، اور سورج جا کر وہاں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اجازت مانگتا ہے۔ اللہ اجازت ہے طلوع ہونے کی، اللہ اجازت دیتے ہیں تو مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے۔ جس دن اللہ اجازت نہیں دیں گے تو پھر مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ کوئی توبہ کرنے والا توبہ کرتا بھی رہے، توبہ اس کو فائدہ نہیں دے گی، اس وقت قیامت واقع ہو جائے گی۔ یہاں اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سورج اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کے اور چاند کے مدار مقرر کیے ہیں، ان مدار کے اندر سورج بھی چلتا ہے، چاند بھی چلتا ہے۔ سورج اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ یہ بات جو مشہور ہے غلط ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان نہیں دی تھی، سورج نہیں طلوع ہوا تھا۔ اس کے مقابلے میں جنگ خیبر سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھکے ہارے تھے، رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، سفر میں پڑاؤ کرنے کی ضرورت تھی، نیند تنگ کر رہی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اس ایریے میں سو جائیں، صبح پھر چلیں گے۔ سارے لوگ سو گئے، لیکن سفر کی تھکاوٹ اور نیند کا غلبہ اور صبح کا ٹائم تھوڑا باقی تھا، غالب امید تھی کہ نماز کے وقت ہماری آنکھ نہیں کھلے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، آج رات اقلع لنا اللیلہ، تو پہرا دے، ہمیں صبح نماز کے وقت جگانا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جی ہاں۔ تو حسب عادت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا، جو عادت تھی، چند رکعتیں پڑھیں، پھر ادھر ادھر گھومتے رہے، آخر کار تھک کے اپنے اونٹ کے آسرے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے، وہاں ان کو نیند آ گئی۔ ایسی گہری نیند آئی کہ سورج نکل آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی، انہوں نے کھانسنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے تو آپ سیدھے سیدنا بلال کے پاس گئے، اے بلال، تیرا وعدہ کہاں گیا؟ تو نے کہا تھا کہ میں اٹھاؤں گا، تو نے کیوں نہیں اٹھایا؟ تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ اس رب نے میری آنکھ کو نیند دی ہے جس رب نے تمام کی آنکھوں کو نیند دی ہے۔ مانا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرڈر رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی نیند آ گئی۔ نیند اللہ کی تقدیر کے بغیر تو نہیں آ سکتی، تقدیر میں تھی تو آ گئی۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سو گئے، سورج طلوع ہو گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں شیطان کا غلبہ ہے جس نے ہمیں جاگنے نہیں دیا، یہاں نماز ہم نہیں پڑھیں گے، سفر شروع کریں۔ اگلی منزل پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھائی تھی۔ مانا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نہ اذان دیں سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ سورج صرف ایک شخصیت کے لیے اللہ نے روکا تھا، اس کا نام ہے یوشع بن نون۔ یوشع بن نون علیہ السلام وقت کے نبی ہیں۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت تھا، دو نبی بیک وقت ایک ہی قوم کے، ایک ہی علاقے کے، ایک کا نام سیدنا موسیٰ علیہ السلام، دوسرے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام، دونوں بھائی۔ اور ان سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا خدمت گزار یوشع بن نون تھا۔
علیہ السلام، اس وقت ان کو نبوت نہیں ملی تھی۔ اتفاق ہوا حضرت ہارون پہلے فوت ہو گئے علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین حضرت یوشع بن نون بنے تھے۔ آپ اگر واقعہ ذہن میں رکھتے ہیں تو جب فرعون غرق ہو گیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام مقام تیہ پر پہنچ گئے، تورات مل گئی، وہاں رہتے رہتے حضرت ہارون علیہ السلام ایک سفر کے دوران وفات پا گئے، پھر وہاں رہتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔ اللہ کا وہ آرڈر ابھی تک باقی ہے کہ فلسطین فتح کرو۔ بنی اسرائیل نے جواب دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں، رب کو ساتھ لے جائیں، ہم نہیں جاتے۔ واپسی پہ بتانا فتح ملی یا شکست ملی۔ تو یہ بات ابھی باقی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ان کے پیچھے جانشین یہ یوشع بن نون بنے تھے۔ یوشع بن نون علیہ السلام نے فوج ساتھ لی، فلسطین پہ جا کے حملہ کیا۔ وہاں عمالقہ قوم غیر مسلم رہتے تھے، عمالقہ قوم سے جب ٹکرا گئے تو جنگ جاری رہی، اللہ جانے 2 دن 10 دن جتنا دن رب کو منظور تھی جنگ جاری رہی۔ جنگ نتیجے پر آن پہنچی تو دن تھا جمعے کا، شام کو فتح ہونے کے قریب تھی، اتفاقاً شام کو جمعے کا دن آ گیا۔ جو ہی جمعے کا دن آیا تو اگلا دن عبادت کا دن تھا۔ اس وقت کے جو مسلمان تھے انہوں نے عبادت کرنی تھی، بلکہ ہفتے کا دن تھا تو اتوار ان کی عبادت کا، یہ یہودیوں کا دن ہفتہ ہی ہے، ہفتہ ہی ہے۔ جمعے والے دن یہ جنگ مکمل نہیں ہو رہی تھی، کل ہفتہ ہے، کل تو عبادت کا دن ہے، جنگ لڑیں گے نہیں، یہ دن کا جو وقفہ ملے گا دشمن سنبھل جائے گا، گرد و نواح اپنے ساتھیوں سے فوج منگوا لے گا، ہمارے خلاف جنگ زوردار ہو جائے گی، فتح دور چلی جائے گی۔ تو اس وقت حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے رک کر اللہ سے دعا مانگی اور سورج کو مخاطب ہو کے فرمانے لگے انک مأمورۃ، اے سورج تو بھی رب کے آرڈر کا پابند ہے، میں وقت کا نبی، میں بھی رب کے آرڈر کا پابند ہوں۔ اللہم احبسھا، اللہم احبسھا، اے اللہ اس سورج کو روک دے جب تک جنگ فتح نہیں ہوتی، سورج غروب نہ ہو۔ تو حضرت یوشع بن نون کے لیے سورج رک گیا تھا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایک شخصیت کے لیے سورج رب نے روکا تھا جو ہمیں دلائل سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا بلال کے بارے یہ تصور ٹھیک نہیں ہے۔ للہ یسجد وللہ یسجد من فی السماوات، آسمان کی مخلوقیں بھی، مخلوق جتنا بھی ہے سجدہ کرتی ہے، زمین کی مخلوق جتنا بھی ہے سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ فرمایا وظلالہم، ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ جتنا مخلوق ہے سب مخلوق سجدہ کرتی ہے۔ اور اس میں ذرا غور کریں، سب مخلوق میں ہمارا نبی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ کے نبی بھی سجدہ کرتے تھے۔ آگے فرمایا خالی سجدہ وہ نہیں، بلکہ فرمایا وظلالہم، ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں، جس طرح ہر مخلوق کا سایہ سجدہ کرتا ہے، وظلالہم، میرے نبی کا سایہ بھی باقی مخلوق کے سائے کی طرح سجدہ کرتا تھا۔ تو یہ قرآن کی آیت نص سے صریح ہے کہ ہمارے نبی کا سایہ تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی کا سایہ نہیں، تو وہ سایہ نہ ہونے کی پہلے تو دلیل دکھائیں۔ نمبر 2، کسی کی عظمت و رفعت کے لیے سائے کا نہ ہونا کوئی دلیل نہیں۔ یہ کہہ دینا کہ وہ تو نور تھے، نور کا سایہ نہیں ہوتا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا لم یلد ولم یولد، اللہ کے نور سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی، اللہ کے نور سے کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوئی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس نور سے ہیں؟ اللہ کے نور سے ہیں؟ نہیں، فرشتوں کے نور سے ہیں، تو فرشتے تو خود خاکی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ عظمت کو تم نے تو گرا دیا، عظمت تو تم نے مانی نہیں، اللہ کے نور سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی۔ نمبر 2، اگر ہم مان بھی لیں، ویسے ہے نہیں بات، اگر مان بھی لیں پیغمبر نور تھا، سایہ نور کا نہ ہو، نور کپڑے تو پہنتے تھا، کپڑے کا سایہ تو ہونا چاہیے، کپڑے کا بھی سایہ نہیں تھا،
عجیب اتفاق ہے، مانا کہ کپڑے بھی نوری تھے، اب ان کپڑوں کو بھی تصور کریں وہ بھی نور من نور اللہ ہیں۔ نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے۔ مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، کہتی ہیں میں نے دیکھا سایہ تو پیچھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ میں ہے، حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا سایہ، پیچھے مڑ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ انہوں نے بھی پیارے پیغمبر کا سایہ نقل کیا ہے۔ دیکھنے والوں نے تو سایہ بہت دیکھا ہوگا، لیکن ہم تک یہ 3-4 روایتیں ملتی ہیں کہ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ دیکھا تھا۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت بھی نص صریح ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے۔ اگر ہم لفظی معنی پر آ جائیں تو حدیث میں ہے سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت والے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اس وقت 7 خوش نصیب لوگ، حدیث کا جو لفظی معنی ہے اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ لفظی معنی یہی ہے، اللہ کے سائے کے نیچے۔ تو جب تم کہتے ہو پیغمبر کے نور سے ہے تو خود اللہ بلکہ اللہ کے نور سے ہے، تو اس حدیث میں تو ہے اللہ کا بھی سایہ ہے، اللہ کا سایہ اس حدیث میں ثابت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے علاوہ کچھ روایات میں فی ظل عرش ہی، اللہ کے سائے سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ حدیث ہم مانتے ہیں اللہ کے عرش کا سایہ، لیکن دوسری روایات فی ظل ہی اللہ کے سائے کے بارے میں بھی ہیں۔ تو اپنے عقل سے کسی کی شان نہیں بیان کی جا سکتی، شان وہ ہے جو اللہ کا قرآن بتائے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتائے۔ فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان کی مخلوق اور زمین کی مخلوق، دیواریں بھی سایہ کرتی ہیں بلکہ سجدہ کرتی ہیں، درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، جاندار بھی سجدہ کرتے ہیں، بے جان بھی سجدہ کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ حقیقت میرا اللہ جانتا ہے، ہمارا ظاہر پر ایمان ہے۔ اللہ نے فرما دیا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر مخلوق سجدہ کرتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے، عقل میں بات نہیں آتی کہ کیسے سجدہ کرتے ہیں، تو یہ بات بھی تو عقل میں نہیں آتی کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، یہ بات بھی تو عقل میں نہیں آتی کھجور کا تنا پیغمبر کی محبت میں رونے لگ جائے، یہ بات بھی تو عقل میں نہیں آتی کہ اتنا بڑی جنت جس کی چوڑائی 7 زمینیں 7 آسمان، وہ چھوٹے سے محراب پر پیغمبر کو دکھائی جائے، یہ بات بھی تو عقل میں نہیں آتی۔ تو یہاں ہمارا عقل کام نہیں کرتا، وہی مانتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، تو سجدہ اتنا افضل ترین عبادت ہے جس سجدے کے لیے فرمایا آسمان و زمین کی مخلوق یہ عبادت کرتی ہے، تو ہمیں بھی اس سجدے سے پیار کرنا چاہیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب تب ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہو۔ تو جب سجدے کی حالت میں ہو اللہ کے قریب، جی ہاں، فرمایا اس وقت فَقَامِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو جب قبولیت کا وقت ہے تو فرمایا فَاجْتَهِدُوا فِيهِ الدُّعَاء، لوگو دعا میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ۔ اسی طرح ایک اور صحابی نے سوال کیا، غالباً ربیہ نام ہے رضی اللہ تعالیٰ، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میرا سوال یہ ہے کہ جنت میں اللہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق بنا دے، ساتھی بنا دے، یعنی گھر قریب ہو، ملاقات قریب ہو، تو مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت چاہیے جنت میں۔ کیوں؟ یہ محبت کی وجہ کہ دنیا میں جب پریشان حال ہوتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کر کے خوشی پاتے ہیں، کل قیامت والے دن بھی پیغمبر سے ملاقات ہمارے لیے آسان ہو جائے، تو وہاں ملاقات قریب سے ہو سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی اور سوال کر لے، کوئی اور کر لے، کوئی اور کر لے، وہ ڈٹ گیا، پک گیا، جم گیا، نہیں میرا یہی سوال ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر ایسا کر اعنی علی بکثرت السجود، سجدے کثرت سے کیا کرو، کثرت کے ساتھ سجدے، یہ سبب بن جائیں گے تجھے جنت میں پیغمبر کے ساتھ لانے کے، پیغمبر کی رفاقت سنگت صحبت مل جائے گی جب کثرت سے سجدے کرو گے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا
کون سی نماز افضل ہے؟ آپ نے فرمایا طول القنوت، جس میں قیام لمبا ہو۔ قیام لمبا تو آپ جانتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن 3 راتوں میں تراویح پڑھائی تھی ان میں سے ایک رات اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا قیام، صحابہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے کہ صبح کی سحری ہم سے فوت نہ ہو جائے، اتنا لمبا قیام۔ تورمت قدما، دونوں قدموں پہ برم ہو جاتی، بعض روایات میں تفترت قدما، قدم پھٹ جاتے، اتنا لمبا قیام۔ بعض روایات میں 4 پارے ایک رکعت میں آپ پڑھ جاتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ لمبا قیام کرتے تھے، جب بڑھاپا چھا گیا تو پھر بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ مثال کے طور پر شروع میں بیٹھ جاتے، جب رکوع قریب ہوتا تو کھڑے ہو جاتے تھے، رکوع قریب ہوتا تو کھڑے ہو جاتے۔ اس کا کیا مطلب؟ حدیث کے اندر صاف لفظ ہے، صاف لفظ ہے کہ اتنا رکوع قریب ہوتا کہ 100 آیتیں باقی ہیں، 100 آیتیں باقی ہیں، اب رکوع کا وقت آ گیا ہے، پتہ نہیں یہ تو قرب ہے، دوری کتنا ہوگی، کتنا 100 آیتیں پہلے پڑھ چکے ہیں، اب 100 آیتیں باقی ہیں، اب تو رکوع کا ٹائم ہے، کھڑے ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخیر زندگی کا عالم ہے، یہ لمبا قیام افضل ہے۔ ایک اور موقع پر سوال کیا گیا نماز، تو آپ نے فرمایا نماز وہ بہتر ہے جس میں سجدے اور رکوع زیادہ ہوں۔ تو یہ دونوں روایتیں ہمارے عقل میں متضاد نظر آتی ہیں۔ لمبا قیام ہوگا تو رکوع سجدے کم، رکوع سجدے زیادہ ہوں گے تو قیام کم۔ تو اس میں تطبیق یوں دی جاتی ہے کہ جس کو قرآن زیادہ آتا ہے وہ قرآن زیادہ پڑھ کے لمبا قیام کرے، جس کو قرآن کم آتا ہے تو پھر وہ تھوڑا قرآن پڑھ کے زیادہ رکوع سجدے کرے، یہ دوسرے والی فضیلت اس کو مل جائے گی۔ تو سجدے کثرت سے کرنا یہ پیغمبر کی رفاقت کا سبب بنتے ہیں۔ یہاں سجدے کے متعلق یہ ایک بات بھی باقی ہے کہ سجدہ اگر قرآن مجید میں آ جائے تو اس کے بارے کیا حکم ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، درس دیا ہے، عمل کیا ہے، ترغیب دلائی ہے، قرآنی آیات وہاں وضاحت کرتی ہیں کہ سجدہ کرنا چاہیے۔ آیات کے اندر بھی وہ معنی موجود ہے کہ جہاں سجدے والی آیت آ جائے وہاں ہمیں سجدہ کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ فرائض میں سے ہے۔ یہاں ایک اور ڈنڈی ماری جاتی ہے، ہمارے جو طبع شدہ قرآن ہیں وہاں ایک سجدے کے آگے لکھا ہوتا ہے عند الشافی۔ وہ عند الشافی کیا ہوتا ہے؟ وہ حدیث میں جب ثابت ہے تو امام شافی کا نام لے کر اس سجدے کی حیثیت کو گرایا جاتا ہے، حالانکہ قرآن میں یہ 14 مشہور ہے نا، 15 سجدے ہیں، مشہور 14 کر دیے گئے کہ یہ امام شافی کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ حدیث میں موجود ہے، حدیث کی وجہ سے اگر وہ مانتا ہے تو ہم اس کو عند شافی لے کر، یہ بھی شافی کے نزدیک سجدہ ہے، ہمارے نزدیک سجدہ نہیں ہے۔ اصل میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں موجود ہے، اس لیے وہ سجدہ ہے۔ یہ 15 سجدے قرآن مجید میں ہیں، یہاں سجدہ کرنا چاہیے۔ جس طرح قرآن مجید میں ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، کافروں کے بارے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو لا یسجدون، وہ سجدہ نہیں کرتے۔ تو اب تقابلی جائزہ یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے وہ بھی سجدہ نہ کریں اور ہم بھی نہ کریں، تو دونوں میں فرق کیا رہے گا؟ اس لیے ہمیں وہ سجدے والی آیت پر سجدہ کرنا چاہیے، سجدہ باوضو کرنا چاہیے، سجدہ قبلہ رخ کرنا چاہیے، سجدہ مصلی پر کرنا چاہیے، سجدہ سرہانے اور تکیے پر نہیں کرنا چاہیے۔ وہ زمین پر یا آپ کے پاس جو وہ جگہ برابر ہے جہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے وہاں سجدہ کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی سجدہ نہیں کر پایا تو یہ فرائض میں سے نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں انہا لیست من عزائم السجود، جو فرض سجدے ہیں یہ ان میں سے نہیں ہے۔ اس کی اہمیت اتنا ہے کہ کرنا چاہیے، حتیٰ کہ نماز کے اندر کرنا چاہیے۔ امام الانبیاء خطبے کے دوران آیت پڑھتے ہیں، پھر خطبہ چھوڑ کر نیچے اتر آتے سجدہ کرتے ہیں، مانا کہ سجدہ کرنا چاہیے۔ لیکن دوسرے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جمعے کے خطبے میں وہی آیت پڑھی، پھر سجدہ نہیں کیا، ثابت کر دیا کہ امت کے لوگوں یہ فرض نہیں ہے، اس کی اہمیت ہے، اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ تو جب جاندار اور بے جان چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں
تو ہمیں بھی سجدے سے محبت کرنی چاہیے. رات کی تنہائی ہوں تب بھی سجدہ، دن کا اجالا ہو، رات کی تاریکی ہو تب بھی سجدہ کرنا چاہیے. سجدہ تلاوت ہو تب بھی کریں، فرض نفل وطر میں ہو تب بھی سجدہ کرنا چاہیے. کوئی نماز نہ ہو، خوشی کی خبر پہنچے تو سجدہ کرنا چاہیے. جس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو باغ کے اندر میں نے سجدے کی حالت میں دیکھا، اتنا لمبا سجدہ میں ڈر کے رونے لگ گیا. مثال کے طور پر ہمارے عرف کے مطابق گھنٹہ ہو گیا، ڈیڑھ ہو گیا، یعنی لمبا سجدہ. تو ابھی تک آپ سجدے سے نہیں اٹھے، میں رونے لگ گیا، کہیں دنیا سے نہیں چلے گئے. آپ جب اٹھے تو فرمایا اللہ نے مجھے یہ بشارت دی جو نبی پر درود پڑھے گا تو اس کو کتنا ثواب ملے گا، 10 نیکی لکھی جائیں گی، گناہ مٹ جائیں گے، درجات بلند ہو جائیں گے. تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا. تو اس لیے ہمیں سجدہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے جب کوئی خوشی پہنچے، اور اسی طرح توبہ استغفار کے لیے سجدہ بھی کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ اور عمل نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.